السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ انتخابات سے 27 جولائی کے انتخابات سے ایک دن پہلے یہ اہم ٹرانسمیشن جو ہے آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب کا انتخاب، جو کہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ 2 حلقے ہیں کوٹلی LA-12 چڑوئی اور اس کے علاوہ LA-10 کوٹلی شہر، جہاں پر ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہے۔ اس لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں، اور یہ یہاں ان کو اپنے منتخب حریفوں کی جانب سے بڑے ٹف ٹائم کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے بات چیت کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں مسلسل آپ ان کے تجزیے تبصرے دیکھ رہے ہیں۔ بٹ صاحب، کیا وجوہات ایسی ہوئی، ایسے کون سے حالات ہیں کہ چودھری یاسین صاحب جو ہیں ان کو ایک ہی الیکشن جو ہے اس میں 2 مختلف سیٹوں سے میدان میں اترنا پڑا؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو بہت طاقتور امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترتے ہیں 2 سیٹوں سے یا زیادہ سیٹوں سے، یا بعض کا جب ان کو یہ اندازہ ہو کہ الیکشن ٹف ہے تو پھر وہ آپشن کے لیے 2 سیٹوں سے اترتے ہیں۔ اس حلقے میں کیا ڈائنامکس ہیں؟ بہت شکریہ طارق چودھری صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ 2021 سے پہلے راج محل اور کوٹلی شہر ایک حلقہ تھا، اور 2021 میں کوٹلی سٹی لاگو ہوا، لیکن جب تک یہ ایک حلقہ تھا 1970 سے لے کر 2016 تک پیپل پارٹی نے یہاں صرف 2 الیکشن جیتے، وہ بھی 1970 کا الیکشن نثار شاہ صاحب کوٹلی سے تھے، وہ جیتے، اور 1975 میں نثار شاہ صاحب جیتے۔ 75 کے بعد جب 85 کا الیکشن ہوا اور 2016 کا جو الیکشن ہوا، پیپل پارٹی نے تمام الیکشن لوز کیے، اور ملک نواز صاحب جو کہ ابھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ MC کی طرف سے اس حلقے سے 7 مرتبہ الیکشن جیتے۔ 3-4 الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی نے ملک سلیم صاحب بڑے قداور پارٹی رہنما تھے، انہیں ٹکٹ دیا، وہ نہ جیتے۔ پھر پیپل پارٹی نے کینڈیڈیٹ تبدیل بھی کیے، لیکن تبدیلی کے باوجود یہ سیٹ کبھی پیپل پارٹی کے حصے میں نہیں آئی۔ جب یہ نئی سیٹ کریٹ ہوئی تو پارلیمنٹری پارٹی کے اندر بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے ڈسکس کیا کہ یہ نیا حلقہ ہے جہاں مسلسل پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو رہی ہے، تو کیا کیا جائے۔ تو پھر چودھری یاسین صاحب سے بات ہوئی۔ چودھری یاسین صاحب کا بھی یہ اندازہ تھا کہ اگر میں اس حلقے سے بھی الیکشن لڑوں، چڑوئی سے بھی لڑوں، تو میں دونوں سیٹیں جیت سکتا ہوں۔ اور پھر چودھری یاسین صاحب اس سیٹ پہ آئے، اور 2021 کا الیکشن چودھری یاسین صاحب نے جیتا، جو تقریباً 50 سال کے بعد پیپل پارٹی نے وہ سیٹ جیتی تھی۔ تو یہ وجہ تھی چودھری صاحب کی اس حلقے میں آنے میں اور چڑوئی کے ساتھ دوسرے حلقے میں الیکشن لڑنے کی۔ اچھا، اگر ہم دونوں حلقوں کو الگ الگ ڈسکس کریں تو پہلے ہم آتے ہیں LA-10 کوٹلی شہر، جہاں پر 3 بڑے اہم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ چودھری یاسین صاحب ہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں۔ فتح محمود الحسن جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ملک یوسف صاحب ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے۔ تینوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، تینوں مضبوط پارٹیاں ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے LA-10 کوٹلی شہر کا، اس میں آپ اس کی ڈائنامکس کیا ہیں؟ کس طرح سے جو ڈویژن ہے، پارٹیوں کی ڈویژن کیا ہے، برادریوں کی ڈویژن کیا ہے، اور عام طور پہ مقابلہ برادری کے بیس پہ ہوتا ہے یا جو سیاسی حرکیات ہیں، سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ کار فرما ہوتی ہیں زیادہ تر؟ دیکھیں، جب ایک حلقہ بھی تھا نا یہ، اس وقت بھی ملک برادری یہاں ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ملک نواز صاحب جب مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے تو ان کے مقابلے میں پیپل پارٹی جب لڑتی تھی، نون لیگ نہیں تھی، تو ملک سلیم صاحب کو آزمایا گیا 3-4 مرتبہ۔ پھر ظاہر ہے کہ ان کے بعد نئے کینڈیڈیٹ بھی لائے گئے، ایک دفعہ جاٹ کینڈیڈیٹ کو بھی لایا گیا، لیکن اس نشست میں ہمیشہ ملک برادری ڈومینیٹ کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر دیکھیں تو ملک برادری کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں راج محل میں، اور شہر کے اندر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ ملک یوسف صاحب نے پچھلا الیکشن جو لڑا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا، شہر سے، اور چودھری یاسین صاحب پیپل پارٹی کے امیدوار تھے، اور چودھری ملک یوسف صاحب چند ووٹوں سے یہ سیٹ لوز کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چودھری صاحب نے ملک یوسف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی، اور اس سے انہیں بتایا کہ کیونکہ جو اپر راج محل والی سیٹ ہے وہ بھی پیپل پارٹی نے لوز کی ہے، وہاں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ پوٹینشیل نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، اگر پاکستان پیپل پارٹی میں آ جائیں تو نیکسٹ الیکشن میں جو ابھی ہو رہا ہے
آپ اوپر سے راج محل سے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں گے اور نیچے شہر سے میں لڑوں گا اور ملک برادری مجھے سپورٹ کرے اور جاٹ برادری آپ کو سپورٹ کرے گی تو ہم دونوں سیٹیں جیت جائیں گے. لیکن آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی چل رہی ہے اس میں 4 حکومتیں بدلی اور اتنے جماعتوں نے اپنی جماعتی وابستگی تبدیل کی کہ لوگوں نے جھنڈے تبدیل کیے، ماضی میں مثال نہیں ملتی. تو کیا ہوا کہ جو راج محل کا معاملہ تھا وہ اثر انداز ہوا ادھر کہ راج محل میں یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ملک ظفر صاحب شامل ہو گئے جو پی ٹی آئی کا الیکشن جیتے تھے 2021 میں. وہ پہلے گئے فارورڈ بلاک میں آگے پیپلز پارٹی میں. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کر لی کہ آپ ایز اے ایم ایل اے ایز منسٹر پارٹی میں آئے ہیں تو اگلا الیکشن آپ لڑیں. ابھی یہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملک یوسف کی بجائے ملک ذوالفقار کو ملا اور اسی اس کو ملک ظفر کو ملا. پھر ملک ظفر کو ٹکٹ ملنے کے بعد ایک اور کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ ملک ذوالفقار صاحب جو کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے اور ملک یوسف صاحب نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی کہ اگر ملک یوسف صاحب ملک ذوالفقار کو اوپر سپورٹ کریں وہ شہر میں سپورٹ کریں گے تو ہم دونوں استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اور ملک یوسف صاحب نے بڑے کریکٹر کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جو یاسین صاحب کو کال کی کہ چوہی صاحب جتنا زور آپ نے لگایا ہے کھوئی رٹے میں مطلوب انقلابی کے بیٹے ولید انقلابی کو ٹکٹ دلانے کے لیے اگر اتنا سٹینڈ میرے لیے لیتے تو مجھے بھی سیٹ مل جانا تھا ملک ظفر کی بجائے. لیکن کیونکہ اب مجھے وہ ٹکٹ نہیں ملا تو اب میں نے فیصلہ تبدیل کیا ہے کہ میں نے راج محل کی بجائے شہر سے الیکشن لڑنا ہے اور آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے. اور ملک یوسف صاحب آ گئے. اب آ جائے کہ پچھلا الیکشن جو یہاں ہوا تھا نا ملک یوسف کو کوئی 200-250 ووٹ سے ہارے تھے چودھری یاسین صاحب سے. مسلم لیگ نون کے امیدوار نے بہت کم ووٹ لیا تھا. البتہ آزاد امیدوار ہیں رضوان ملک صاحب جو اب بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس الیکشن میں شہر سے مسلم کانفرنس کے رضوان ملک صاحب اور آزاد امیدوار جوید نذیر بڑالوی صاحب اور تحریک لبیک کے حمایت یافتہ طاہر سلطانی بھی اچھی کمپین کر رہے ہیں. اب ملک یوسف صاحب کو لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ جو 2021 کے الیکشن میں انہوں نے اتنا کلوز کنٹیسٹ کیا اس میں 2 مین وجوہات تھی. فیکٹرز کچھ اور تھے کہ ملک ٹرائب کے علاوہ اس میں ایک تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا. دوسرا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی سپورٹ تھی کیونکہ اس وقت بیرسٹر سلطان محمود صاحب پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے. یہاں جو جاٹ ہیں ان کے یونین کونسل ہیں 33. پچھلے الیکشن میں ملک یوسف صاحب نے جاٹوں کی جو کانسٹیٹنسی ہے وہاں 33 میں سے 27 جو اور یا 26 یونین کونسل جیتے تھے اور جو یاسین صاحب جاٹوں کی 26 کے قریب یونین کونسل میں جیت نہیں سکے تھے. اب تھوڑی سی ڈائنامکس چینج ہونے کے بعد بیرسٹر خاندان دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ چکا ہے اور بیرسٹر صاحب کا جتنا دھڑا ہے وہ اس وقت چوہی صاحب کی سپورٹ میں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو 33 یونین کونسل ہیں ان میں سے 25 وہ ہیں جہاں بیرسٹر کی سلطان کی فالوئنگ بہت ہے اور وہ اس میں اس دفعہ چوہی صاحب کو ایج ہوگا. جو 2021 کا الیکشن تھا اس میں چوہی صاحب نے دھول سے لڑا اور دونوں جیتی اور بعد میں انہوں نے ایک سیٹ خالی کر دی جہاں سے ان کے صاحبزادے جو تھے. ذرا اس میں آ جائے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جو یہاں ملک یوسف کے علاوہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہے فاتح محمود الحسن اور وہ یوتھ ونگ نون لیگ کے صدر بھی ہیں آزاد کشمیر کے. وہ ایک الیکشن میں نوبارد ہیں. ان کو ٹکٹ ملنے کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے محمود الحسن صاحب جو ہے وہ جب میاں نواز شریف لندن سے جلاوطنی کے بعد آئے مینار پاکستان میں جلسہ کیا وہ یہاں سے اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تو واپسی پہ ان کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میاں نواز شریف مریم نواز شریف دونوں ان کے سپورٹر تھے اور مریم اورنگزیب جو ہے اب وہ اس کے حلقے میں ڈیوٹی کر رہی ہے کہ انہوں نے فاتح محمود الحسن کی کمپین کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے 2 دن ادھر گزارے. مسلم لیگ نون باقاعدہ پوری اونرشپ کا مظاہرہ کر رہی ہے اس حلقے میں. کوٹلی کے اندر اگر کسی نشست پر سب سے زیادہ توجہ دیا مسلم لیگ نون نے تو وہ فاتح محمود الحسن ہے اور یہ کوٹلی شہر کی نشست ہے. اچھا آگے میں جو عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ الیکشن جب انہوں نے لڑا چودھری یاسین صاحب نے تو انہوں نے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑا اور دونوں جیتی اور پھر ضمنی انتخاب میں انہوں نے اپنے خود سیٹ چھوڑ دی اور اپنے صاحبزادے کو انہوں نے
جو تھا وہ نامینیٹ کیا، ٹکٹ دیا، اور ایک حادثہ ہوا کوٹلی میں، کچھ مرڈر ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں جو عامر صاحب تھے وہ جیل میں تھے، جیل سے وہ الیکشن جیت گئے. وہ دوسرا حلقہ جو تھا وہ LA-12 چڑوئی کا تھا. اب وہاں چور صاحب ایک مرتبہ پھر جو ہے میدان میں ہے، ان کے مقابلے میں راجہ ریاست صاحب ہیں، اور اسی طرح ایک جاٹ فیملی، ایک باسر فیملی ہے، ان کی خاتون ہیں سبیہ صادق صاحب. اس مقابلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سبیہ صدیق صاحب سٹنگ اسمبلی ممبر ریزرو سیٹ پہ ہیں، وہ ریزرو سیٹ پہ ہیں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی سفارش پہ انہیں PTI نے ریزرو سیٹ پہ دیا تھا. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور PTI کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک سے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، تو سبیہ صدیق نہیں آئی تھی. انہوں نے اس وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں چوئی یاسین کے مقابلے میں چڑوئی میں الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے بیرسٹر صاحب کو بھی ریفیوز کر دیا تھا، اس وقت بیرسٹر صاحب زندہ تھے. تو آج سبیہ صدیق وہاں جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کی. اور دوسری طرف آ جائیں تو بڑا مضبوط راجہ ریاست امیدوار ہیں. جی ہاں. اور راجہ ریاست صاحب کے کو اگر میں یہ کہوں محاورتاً کہ ہند سندھ کے جو راجپوت ہیں نا، وہ اب اس دفعہ راجہ ریاست صاحب کی پشت پہ کھڑے ہیں. اچھا. موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ چڑوئی میں بعض اوقات راجپوت جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے، کچھ چودھری صاحب کا چل پڑا، کوئی نون کے ساتھ چلا گیا، کوئی پیپل کے ساتھ چلا گیا، کبھی بالکل ایسا تھا. لیکن اس دفعہ راجہ ریاست صاحب جو ہیں وہ ہند سندھ کی جو راجپوت ٹرائب ہے ان کے ساتھ ہے. کیونکہ گزشتہ الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو 2 جاٹ کینڈیڈیٹ تھے 2021 میں. شوکت فرید صاحب PTI کے کینڈیڈیٹ تھے، اور راجہ ریاست صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے. پہلے چوئی یاسین صاحب نے الیکشن جیتا، پھر ضمنی الیکشن عامر یاسین نے جیتا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے دوران جو ہے ضمنی الیکشن میں عامر یاسین کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ چودھری شوکت فرید صاحب. اب اگر اس حلقے کے ڈائنامک کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح جاٹ راجپوت اکٹھے ہوئے ہیں، شاید جاٹ ٹرائب بھی اسی طرح کرے. کیونکہ شوکت فرید صاحب یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. کہ شوکت فرید صاحب کی جو اس حلقے میں انٹری تھی یہ ہوئی 2001 کے الیکشن میں، جب جو میٹرک کی وجہ سے چور صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. میٹرک کی نظر ہوئے تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اس وقت کوشش کی. جو یاسین صاحب نے کہا کہ میں ادھر سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں کہ یہاں ان کی فالوئنگ بہت ہے اور جاٹ بہت یہاں ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو میں شہر کے ساتھ ساتھ یہاں بھی لڑوں گا اور ایک میسج جائے گا کہ میں نے 2 نشستیں جیتی ہیں. لیکن جو یاسین صاحب کے سیاسی دوستوں نے اور فیملی نے مشورہ دیا کہ اپنے سے بڑے قد کاٹ کے بندے کو جب آپ نشست ایک دفعہ والے کرتے ہیں تو وہ پھر آپ سے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی. پھر جو آپ کا ورکر ہے، جو جاٹ ٹرائب کا بندہ ہے، وہ آپ کی بجائے ڈائریکٹ بیرسٹر صاحب کے ساتھ رابطہ رکھے گا. چوئی صاحب نہیں مانے. پھر کیا ہوا کہ چودھری نور حسین صاحب اس وقت زندہ تھے، انہوں نے پھر چوئی یاسین سے بدلہ لینے کے لیے شوکت فرید کو لندن سے بلایا اور الیکشن لڑایا. اور شوکت فرید صاحب نے 3-4 الیکشن لڑے، اور ہر الیکشن میں لگتا تھا کہ شوکت فرید اتنے ووٹ لیں گے کہ چوئی صاحب الیکشن لوز کر دیں گے. لیکن وہ جو ہے وہ تختہ اٹھ سکتے ہیں. لیکن 2006 میں ہوا بھی ایسے کہ راجہ منصف داد صاحب راجپوت ٹرائب کے کینڈیڈیٹ تھے اور شوکت فرید اور چوئی یاسین جاٹ ٹرائب سے تھے. شوکت فرید صاحب آزاد تھے اور چوئی یاسین صاحب وہ الیکشن لوز کر رہے تھے. حالانکہ 2001 کے الیکشن میں جب وہ خود نہیں لڑے، انہوں نے چودھری امین اپنے کزن کو لڑایا کہ جو غیر سیاسی آدمی تھے، لیکن چودھری یاسین کی تصویر پہ سارا ووٹ جو ہے وہ چودھری امین صاحب کو ملا، وہ جیت گئے. لیکن 2006 کا الیکشن چودھری صاحب لوز کر گئے. اس کے بعد پھر 2011 کا جب الیکشن آیا تو راجہ منصف داد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور راجہ اقبال صاحب نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار تھے. 2011 اور 16 کا جو الیکشن تھا وہ راجہ اقبال صاحب نے لڑا اور دونوں الیکشن چوئی یاسین صاحب جیت گئے. سب آخری میں چونکہ وقت ہمارا پھر آپ کے جو چاہنے والے وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیوں انٹرونشن کرتے ہیں، لیکن وقت جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے. آخری بتائیے گا کہ اب ایک اور فیکٹر ہے انتخابات کی، آپ نے تاریخ تو بتا دی. جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے لانگ مارچ کا، میرپور سے جو ہے وہ راولہ کوٹ اور راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب. اب 27 جولائی کا الیکشن ہے اور یہ جو کال ہے اس کا اس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اس کا جو جہاں برادریوں کا سر سے سر لگا ہوتا ہے نا،
کہ آپ جاٹ ہیں اور میں راجپوت ہوں اور دونوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی جاٹ تو قطاروں میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، تو میں اگر راجپوت گھر میں بیٹھوں گا تو 5 سال اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے واک اوور دے دیا. تو اس حوالے سے جو ایک خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیونکہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ناراض ہیں نون لیگ سے، ایکشن کمیٹی کے ناراض ہیں پیپل پارٹی سے، اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو ہر حلقے میں ان کا ووٹ میٹر کرے گا، لیکن اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں کتنی تعداد میں ہوتا ہے تو وہ ووٹ جو ان دونوں کے مخالف جانا تھا وہ جس کے خلاف زیادہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2021 کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 2 افراد قتل بھی ہو گئے. الیکشن ڈے پہ 2 افراد قتل ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو یاسین صاحب دونوں سیٹیں جیت کے، اور بعد ضمنی الیکشن میں انہوں نے اپنے صاحبزادے چودھری عامر یاسین کو کھڑا کیا. یہ آزاد کشمیر کا ایک نیا ریکارڈ بنا کہ چودھری عامر یاسین نے جیل سے الیکشن لڑا اور اپوزیشن میں لڑا، اور کیونکہ اوپر مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن چکی تھی، دونوں گورنمنٹیں مخالف تھیں، لیکن چودھری عامر یاسین جیل سے وہ الیکشن جیت گئے، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس حلقے میں چودھری یاسین صاحب کی فالوئنگ بڑی زیادہ ہے، مضبوط ہے. اب یہ ہے کہ 2 فیکٹر کہ راجپوت تو سارے اکٹھے ہو گئے آلموسٹ، ٹھیک ہے. جو میری رپورٹ ہے کہ وہ عزیز ظفر راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے فنڈنگ بھی اچھی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جاٹ ٹرائب جو ہے شوکت فرید اگر الیکشن نہیں لڑ رہے تو وہ کیا جو شوکت فرید کو ووٹ دیتا تھا وہ چوئی صاحب کی نفرت میں ریاست کو ووٹ، چوئی راجہ ریاست کو ووٹ دے گا، یا وہ سمجھے گا کہ ایک طرف سب راجپوت آ گئے ہیں تو جاٹ نے جاٹ کو ووٹ دینا ہے. یہ اس چیز پہ فیصلہ ہونا ہے چڑوئی کے. بہت شکریہ اصل بٹ صاحب، آپ نے LA-12 چڑوئی اور LA-10 کوٹلی شہر کے جو انتخابی ڈائنامکس ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے جو ان ڈیپتھ اس کا انالیسس دیا، اور یہ جو سامنے آیا آج کی گفتگو میں کہ لگتا یوں ہے کہ کوٹلی میں جو اہم شخصیات آمنے سامنے ہیں ان کی جو فالوئنگ ہے اس کی وجہ سے یہاں الیکشن کا ماحول جو ہے بالکل زبردست ہوگا اور ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیٹی نے کال دی ہے، الیکشن کمیٹی کے کال کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنا تجزیہ دیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.